بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عامر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی سوچ. آج میں بات کروں گا پاکستان کی معاشیت کے زوال پر. آخر پاکستان کی معاشیت کو کن مشکلات کا سامنا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان کی معاشیت پر تو پاکستان کی معاشی حالت کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا ہے. کبھی سیاسی رکاوٹیں، کبھی انتظامی رکاوٹیں، تو کبھی ثقافتی رکاوٹیں ہماری ترقی کا راستہ روک کر کھڑی ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم بات کریں پاکستان حالیہ اکانومک آبسٹیکلز پر، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ماضی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان ایک ابھرتی ہوئی ایشیائی معاشیت بنا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 1947 ایٹ دا ٹائم آف سیپریشن کی، جب پاکستان وجود میں آیا تھا. خیر، جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس خطے میں جہاں پر ابھی ہمارا پاکستان ہے، کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہوئی تھی. یہاں نہ یونیورسٹیز تھی، نہ انڈسٹریز، نہ ہی کوئی بینک وغیرہ یا کچھ اس طرح کے انتظامات ہوئے تھے. ہاں، ریلوے لائنز تھی جو کہ وزیرستان تک بچھی پڑی تھی. یہ ایک پاکستان کی اکانومی کے لیے گڈ پوائنٹ ثابت ہوا اس کے مستقبل میں جا کر. جی ہاں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس خطے میں ریزرو بینک آف انڈیا کی کوئی برانچ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اور بینک یا کامرس یا انشورنس تھی اس ملک میں. اس ملک انڈین لیڈر جو کہ اس سیپریشن کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے، وہ صرف اس بات پر سیپریشن کے لیے راضی ہوئے تھے کہ کچھ ہی 5-6 ماہ بعد یہ لوگ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ سروائیول کے مسائل بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ یہاں پہ صنعت کاری اتنی زیادہ تھی، نہ کامرس، نہ بینکنگ، نہ یونیورسٹی، نہ ایجوکیشن سسٹم اتنا پرفیکٹ تھا. لیکن وہ کہاں جانتے تھے، یہ جو لوگ پاکستان کو حاصل کیے بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت ساری قربانیوں اور کاوشوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا ہے. اور آزادی کے عین 1 سال بعد قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اپنے بینک کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد بتدریج مسلم کمرشل بینک، UBL بینک اور دیگر ڈھیر سارے بینکوں کا افتتاح کیا گیا. چنیوٹ کے کچھ لوگ جو کہ انڈیا کے شہر کولکتہ گئے ہوئے تھے صنعت کاری کی غرض سے، انہیں موقع ملا اور وہ پاکستان آئے اور انہوں نے وہاں پہ صنعت کاری سٹارٹ کی. اور اسی طرح گجرات کے بھی کچھ لوگ، انہوں نے بھی آ کے پاکستان میں صنعت کاری سٹارٹ کی اور اسی طرح ہماری معاشیت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. قائد اعظم کی وفات کے بعد 1948 کے بعد پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن 1960 تک ہماری اکانومی ایک ایشیائی ابھرتی ہوئی معاشیت بن چکی تھی. یہ سب ممکن ہوا ہمارے بزرگوں کی محنت اور کاوشوں اور ویژن کی وجہ سے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم اب لوٹ کر واپس جا ہی نہیں سکتے. 1971 میں ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہونے کی وجہ سے ہمارا GDP گروتھ ریٹ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا تھا، ہماری اکانومی بہت سی زیادہ متاثر ہو چکی تھی. اور اسی طرح چلتے چلتے، خیر یہ واقعات تو گزر گئے، لیکن 1980 تک آتے آتے ہماری اکانومی دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے ہمارا اینول GDP گروتھ ریٹ 6.5 تک پہنچ چکا تھا. اس کے بعد 1988 میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے اور بینظیر بھٹو الیکٹ ہوئیں. خیر، 1988 سے لے کے 2001 تک کا دور جو کہلاتا ہے وہ سیاسی فقدان کا دور کہلاتا ہے، کیونکہ ہر سال 2 سال بعد حکومت کا بننا گرنا، اسمبلی ڈسالو ہونی، یہ معمول بن چکا تھا اور اس کا سیدھا اثر ہماری اکانومی پر پڑا. خیر، اس کے بعد مشرف کی حکومت آئی. مشرف کے دور میں کیا ہوا یہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور اس کے بعد زرداری نے کیا کیا اور نواز شریف نے کتنی شرافت دکھائی، یہ ہم سب جانتے ہیں. خیر، اس دور میں کچھ ترقیاتی کام بھی ہوئے، جیسا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور بن چکا تھا اور بھی ریلویز، انڈسٹریز بہت سی اسٹیبلش ہوئی، لیکن کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہو پائی. اگر ہم بات کریں پاکستان کے کرنٹ اکانومی آبسٹیکلز پر، تو انویسٹمنٹ کا نہ ہونا، پراپر امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہونا،
इंपोर्ट का ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट का कम होना, फॉरेन पॉलिसी का ना सही से काम करना, टेक्नोलॉजी का ना इस्तेमाल होना, एग्रीकल्चर सेक्टर का डाउनवर्ड जाना, इंटरप्रेन्योर का ना होना, फॉरेन एक्सचेंज का ना होना, और इस जैसे ना जाने ही कितनी ऑब्स्टैकल्स की वजह से हमारी इकॉनमी वहीं पे मुआशी तौर पर रुक चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें, पाकिस्तान की तारीख उठा कर देखें, तो 13 सालों में ही हमने अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया था। लेकिन पिछले 35 सालों से हमारे हुक्मरानों या सियासतदानों की गलतियों की वजह से हमारी मुआशियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे सियासतदानों को अपने ज़ाती मफाद पूरे करने या अपने पैसे की हवस को पूरा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं। पाकिस्तान की तरक्की से उन्हें कोई सरोकार नहीं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम जैसे जाहिल लोग दोबारा से उन्हीं हुक्मरानों को इलेक्ट करते हैं जो कि इस मुल्क की, इस इकॉनमी की जड़ें काट रहे हैं। क्या हमें सही और गलत की पहचान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? क्या यही हम चाहते हैं? क्या ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं? ज़रा सोचिए।